مصافحہ کرنا سنت ہے اور اس کا ثبوت تواتر سے ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کو حرکت دی تو اس کے تمام گناہ گر جائیں گے۔ جتنی مرتبہ ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ جب دو مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں اور اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور مصافحہ کرنے کا طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ صرف انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے، بلکہ ایک شخص اپنی ہتھیلی دوسرے کی ہتھیلی سے ملائے اور دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے کرے تو پھر یہ مصافحہ ہے۔ اسی طرح مصافحہ کرتے وقت امام یا عالم یا عادل بادشاہ کے ہاتھوں کو چومنا یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ ابو داود نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کو بوسہ دیتے، پھر اپنی جگہ بیٹھاتے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے یہاں ان کے گھر پر تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اور بوسہ دینا یعنی چومنے کی 6 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، بوسہ رحمت، جیسے والدین کا اپنی اولاد کو بوسہ دینا۔ دوسرا ہوتا ہے بوسہ شفقت، شفقت کے طور پر چومنا، جیسے اولاد کا والدین کے ہاتھ کو یا والد صاحب کی پیشانی کو چومنا۔ تیسرا بوسہ محبت ہوتا ہے، جیسے ایک شخص اپنے بھائی کی پیشانی کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے۔ چوتھا بوسہ تحیت ہوتا ہے، جیسے ملاقات کے وقت ایک مسلم دوسرے مسلم کو بوسہ دیتا ہے۔ پانچواں بوسہ شہوت ہوتا ہے، جیسے مرد اپنی عورت کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے۔ اور چھٹی قسم بوسہ دیانت کی ہوتی ہے، جیسے لوگ جب عمرہ یا حج پر جاتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، یعنی حجر اسود کا بوسہ دینا۔ اسی طریقے سے مصحف شریف یعنی قرآن مقدس کو بوسہ دینا بھی جائز ہے اور سنت ہے۔ صحابہ کرام کے فعل سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح کو قرآن مقدس کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا عہد ہے اور اس کی کتاب ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصحف شریف کو یعنی قرآن مقدس کو بوسہ دیتے تھے اور چہرے سے بھی مس کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ہاتھوں کو چومیں، اولاد پر شفقت کریں، اور جس طریقے سے جو جائز طریقے سے ہمیں بوسہ دینے کے متعلق احادیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کو بوسہ دینے کا عمل اور چہرے سے مس کرنے کا عمل بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کی بہت ہی برکتیں ہیں۔